اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد استغفر اللہ۔ پچھلی ایک ساتھ میں ہم نے ایک بھورے افریقی جن بابے کا ذکر کیا تھا جس نے پانی کے برتن میں پاؤں ڈال کر یا کا خار پڑھنے کا عمل بتایا تھا۔ اسی افریقی جن بابا نے ایک جوان جن کے ہاتھوں علامہ لاہوتی کو کچھ تحائف بھیجے۔ اس جوان جن کے ذریعے ایک آسمانی وظیفہ علامہ لاہوتی کو ملا۔ علامہ لاہوتی کے الفاظ میں اس جوان جن کا حال سنتے ہیں۔ علامہ لاہوتی فرماتے ہیں، وہ جوان جن تھا، میں نے اس سے اس کی عمر پوچھی، وہ کہنے لگا کہ 187 سال میری عمر ہے۔ وہ اس افریقی جادوگر جن بابے کا گفٹ میرے لیے لے کر آیا تھا۔ میں نے اس جوان جن سے اس کا حال احوال پوچھا کہ وہ کیا کرتا ہے۔ کہنے لگا، میں کپڑے کا کام کرتا ہوں۔ ہمارے جنات کے ہاں ریشمی کپڑا پہنا جاتا ہے اور اس میں شوخ رنگ زیادہ پسند کیے جاتے ہیں، اور ایسا کپڑا جس کپڑے کے اوپر ہلکے پھول بنے ہوں، میں اس کپڑے کا کام کرتا ہوں، اور میں اس کو انسانوں میں بھی بیچتا ہوں اور جنات میں بھی۔ علامہ لاہوتی فرماتے ہیں، میں نے اس سے پوچھا کہ وہ انسانوں میں کپڑا کیسے بیچتا ہے۔ کہنے لگا، میں انسانی شکل دھار لیتا ہوں اور گاؤں اور دیہاتوں میں آواز دے کر کپڑا بیچتا ہوں۔ میں چونکہ مسلمان جن ہوں اس لیے جھوٹ نہیں بولتا، دھوکہ نہیں دیتا، اور میرا کپڑا بہت بکتا ہے۔ لیکن یہ گزشتہ 4 سال پہلے کی بات ہے۔ گزشتہ 4 سال پہلے میرا کاروبار مندہ ہو گیا، حالات بہت خراب ہو گئے، رزق بہت تنگ ہو گیا۔ جن کے میں نے پیسے دینے تھے وہ تقاضا کر رہے تھے، اور جن سے میں نے لینے تھے وہ دے نہیں رہے تھے۔ چند انسانوں نے، لیکن زیادہ تر جنات نے میرے پیسے دینے تھے۔ میں بہت پریشان ہوا۔ آخر تھک ہار کر مجھے کسی نے بتایا کہ افریقہ کے فلاں جنگل میں ایک بہت بڑا جادوگر جن رہتا ہے، اس کے پاس جا، وہ تیرا کام کر دے گا۔ میں لوگوں سے پوچھتا پاچھتا افریقہ کے دور دراز جنگل میں گیا۔ وہاں ایک بہت بڑا ہیبت ناک جن اپنے سامنے آگ کا ایک بہت بڑا الاؤ جلائے بیٹھا تھا۔ کچھ چھوٹے جنات بھی بیٹھے تھے جو اس میں تھوڑی دیر بعد سندل اور عود کی لکڑیاں ڈالتے تھے، جس سے بہت زیادہ خوشبو نکلتی تھی، کیونکہ اس جادوگر جن کی غذا وہی خوشبو ہے۔ میں نے اس کے سامنے جا کر فریاد کی کہ آپ مہربانی کریں اور مجھے کوئی عمل بتائیں، میرا کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے، رزق بند ہو گیا ہے، زندگی مشکلات اور مسائل کا شکار ہو گئی ہے، ہر وقت پریشانی ہے، میں نے بہت سے لوگوں کا قرض دینا ہے اور بہت سے لوگوں سے لینا ہے، یوں میں بہت مسائل اور مشکلات کا شکار ہوں۔ وہ جن مجھے بہت دیر تک ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے رہے۔ دیکھتے دیکھتے آخر وہ کہنے لگے، مجھے پتہ چل گیا ہے تیرے اوپر ایک جن نے جادو کیا ہے، اور اس کا مقصد ہے کہ تو بیکاری بن جائے اور تیرے پاس کچھ بھی نہ بچے۔ لہٰذا اگر تو اس جادوئی حصار سے نکلنا چاہتا ہے تو میرے پاس رہ کر کچھ وقت گزار۔ میں تیرے اوپر اپنی روحانی نظر ڈالوں گا اور روحانی توجہ ڈالوں گا، اور روحانی نظر اور روحانی توجہ سے تیرا جادو ختم ہو جائے گا، اور اس کے بعد تجھے کچھ ایسا عمل بتاؤں گا جس سے تیری مشکلات ٹلیں گی، تیری پریشانیاں دور ہوں گی، تیرا روزگار بڑھ جائے گا۔ میں تو ہر جگہ سے تنگ آ چکا تھا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، میں ایسے ہی کروں گا۔ میں اس جن بابے کے پاس ٹھہر گیا۔ سارا دن اس کی سیوا اور خدمت کرتا، اور اس کی خدمت سب سے بڑی یہی تھی کہ صفائی کرنی ہوتی یا آگ کے الاؤ کے اندر سندل اور عود کی لکڑی کو مسلسل جھونکنا پڑتا تاکہ ہر وقت خوشبو رہے۔ وہ جن صرف افریقی گائے کا گوشت کھاتا اور بہت زیادہ کھاتا تھا اور تازہ خون پیتا تھا۔ میں اس کی خدمت کرتا رہا، جی بھر کر میں نے اس کی خدمت کی۔ وہ جن خوش ہو گیا، اور خوش ہونے کے بعد اس جن نے مجھے سورہ والضحیٰ کی آیت وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ دعا کے بارے میں بتایا، اور ساتھ یہ کہنے لگا کہ دیکھ، اگر تو چاہتا ہے میرے سارے قرضے اتر جائیں اور جن لوگوں نے میرے قرضے دینے ہیں وہ بھی دے دیں، میں مالدار بن جاؤں، عزت دار بن جاؤں، بڑا بن جاؤں، با کمال بن جاؤں، زندگی کا ہر رخ میرے لیے مکمل ہو جائے اور ناموافق حالات میرے موافق ہو جائیں، تو پھر وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ اس آیت کو سارا دن پر اور مستقل پر اتنا پر کہ ہزاروں کی تعداد میں وضو بے وضو ہر وقت پر تو میرے پاس خدمت میں رہا، اور خدمت کے سلسلے میں میں نے تیرے جادو کو ختم کیا، اور خدمت کے سلسلے میں نے تیرے اوپر اس کے جادو کے اثرات کو ختم کیا۔ بہت عرصہ خدمت سے میں خوش ہوں، اور خوش ہو کر میں تیرے لیے اس آیت کو، جس آیت کو میں نے پانے کے لیے اپنے گرو بہت بڑے جن کی کئی صدیاں خدمت کی، کچھ ماہ کی خدمت سے راضی ہو کر تجھے یہ آیت دے رہا ہوں۔ لہٰذا تو یہ آیت وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ پر
علامہ لاہوتی فرماتے ہیں، میں خاموشی سے اس جوان جن کی باتیں سن رہا تھا۔ وہ ٹھنڈا سانس لے کر کہنے لگا، میں نے آیت کو پڑھنا شروع کر دیا۔ پڑھتے 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 میں ایسا دیوانہ ہو گیا، میں ہزاروں کی تعداد میں روزانہ پڑھ لیتا تھا، اور دن رات مجھے اس آیت کے پڑھنے سے مزہ آتا تھا۔ افریقی جادوگر بابے جن کی اجازت سے میں نے اپنے گھر والوں کو بھی یہ آیت پڑھنے کو دے دی، حتیٰ کہ میرا بچہ پڑھنا شروع ہو گیا۔ میں نے محسوس کیا میری زندگی کی مشکلات حل ہونے لگیں، میرے مسائل حل ہونے لگے تھے، پریشانیاں حل ہونے لگی تھیں، رزق بڑھنے لگا تھا، عزت بڑھنے لگی تھی، شان و شوکت بڑھنے لگی تھی۔ وہ لوگ جو میرے دشمن تھے میرے دوست بن گئے۔ پھر اس جوان جن نے ایک انوکھی بات کہی کہ میرے بچے اور بچیوں کی شادیاں نہیں ہوتی تھیں، وہ بھی ہونا شروع ہو گئیں۔ وہ آٹا جس میں کیڑے پڑ جاتے تھے وہ ٹھیک ہو گیا۔ میرا کپڑے کا کاروبار چل پڑا، میرا آٹے کا کاروبار چل پڑا۔ اب میں ان کے ہاں کبھی کبھی ملنے جاتا ہوں تو چند ہفتے ٹھہر کر آتا ہوں۔ مجھے ان جنگل کے غاروں میں جہاں جادوگر جن بیٹھتا ہے بہت مزہ اور سکون آتا ہے۔ اس دفعہ گیا تو انہوں نے کہا، پاکستان میں ہمارے ایک دوست ہیں علامہ لاہوتی پور اسراری، ان کو یہ تحفے دے آؤ، اور آپ کے بارے میں بہت کچھ بتایا کہ کروڑوں جنات آپ کے مرید ہیں اور آپ کے خیر خواہ ہیں اور آپ کی خدمت میں ہر وقت رہتے ہیں۔ انہوں نے کچھ آپ کے بارے میں ایسی باتیں بتائی کہ خود مجھے آپ سے ملنے کا اشتیاق ہو گیا، اور میں یہ تحائف لے کر آپ کے پاس پہنچا ہوں۔ میں نے اس جن سے پوچھا، افریقی جادوگر جن سے کوئی اور چیز پائی ہو تو بتاؤ۔ وہ جوان جن کہنے لگا، وہ افریقی جادوگر جن بابے نے مجھے ایک دفعہ سامنے بٹھا کر ایک نصیحت کی تھی، وہ نصیحت میں ضرور بتانا چاہوں گا۔ میں نے پوچھا، ضرور بتائیں۔ کہنے لگے کہ ایک تو بہت بڑا لمبا سفر کر کے میرے پاس آیا ہے، اور لمبے سفر میں تو نے بہت مشقتیں اٹھائی ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ تو یہاں سے کچھ حاصل کر کے جائے، اور اگر تو چاہتا ہے کہ تجھے زندگی میں کبھی پریشانی نہ ہو، کوئی دکھ نہ ہو، کوئی مشکل تیرے قریب نہ آئے، مسائل تیرے سدا حل رہیں، پریشانیاں سدا تجھ سے دور رہیں، تو بس یہی آیت جو میں نے تجھے بتائی ہے اسی کو پڑھتا رہ۔ کبھی بھی اس وظیفے کو کسی دوسرے وظیفے سے تبدیل نہ کرنا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک وظیفے کو چھوڑ کر دوسرے کو، اور دوسرے کو چھوڑ کر تیسرے کی طرف توجہ مائل ہو جاتی ہے۔ کبھی ایسا نہ کرنا، بس ایک ہی وظیفے میں توجہ کرنا۔ لہٰذا یہ نصیحت میرے لیے کسی قیمتی ہیرے سے کم نہیں۔ آج اللہ کا فضل ہے کہ اس آیت کی وجہ سے میری وہ تمام پریشانیاں ٹل گئی ہیں، مشکلات دور ہو گئی ہیں، زندگی کے وہ مسائل حل ہو گئے ہیں کہ میں سوچ نہیں سکتا تھا۔ میں نے اس قاصد جن کو کچھ تحائف دے کر رخصت کر دیا۔ علامہ لاہوتی فرماتے ہیں، دوسرے دن میرے پاس ایک صاحب تشریف لائے۔ کہنے لگے کہ ایک وقت ایسا تھا کہ لوگ مجھ سے مانگتے تھے، آج وقت یہ ہے کہ میں لوگوں سے مانگتا ہوں۔ دولت مجھ سے روٹ گئی ہے، عزت میری پامال ہو گئی ہے، رزق مجھ سے چھن گیا ہے، عزت مجھ سے چھن گئی ہے، راحت اور برکت مجھ سے چھن گئی ہے، زندگی اور راحت ہر چیز مجھ سے دور ہو گئی ہے، پریشانیوں نے گھیر لیا ہے۔ میرا بہت بڑا ذاتی گھر تھا جو بک گیا، قرضہ ابھی بھی نہیں اتر رہا، کسی نے مجھے سود کے قرضے پر لگا دیا، نہ چاہتے ہوئے بھی سود کے قرضے پر چلا گیا۔ زندگی نے مجھے پریشان کر دیا ہے، اب تو زندگی کے بجائے میں موت کو ترجیح دیتا ہوں۔ ہر قدم پر ناکامیاں، ہر قدم پر مشکلات، ہر قدم پر مسائل میرے ساتھی بن گئے ہیں، کیا کروں؟ بہت تھک گیا ہوں، بہت مشکلات میں چلا گیا ہوں، بہت پریشانیوں میں چلا گیا ہوں۔ باتیں کرتے کرتے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ میرے جی میں آیا کہ مجھے اس نوجوان جن نے جو آیت دی تھی کیوں نہ اس کو بتا دوں۔ میں نے اس کو کاغذ پر لکھ کر دیا کہ قرآن پاک کے 30ویں پارے میں سورہ والضحیٰ کی آیت وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فتر دعا پڑھا کر، اور بہت زیادہ پڑھا کر، توجہ سے، دھیان سے، مستقل مزاجی سے پڑھا کر، اور چاہے تو کہ اگر زیادہ فائدہ ہو تو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں پڑھ۔ قرآن پاک پڑھنے کا ثواب بھی ملے گا، اور ساتھ میں تیرے دکھ درد، پریشانیاں اور مسائل بھی حل ہو جائیں گے، اور تیری زندگی راحتوں میں تبدیل ہو جائے گی، اور مسائل تجھ سے دور ہو جائیں گے، عزت، کامیابیاں تیرے قریب آ جائیں گی۔ اور میں نے اس سے کہا کہ پڑھنے کے 2 مہینے کے بعد آ کر پھر مجھ سے ملنا۔ جب وہ 2 مہینے کے بعد واپس آیا تو اس کی زندگی ایک بہت بڑی ترقی کا راز بن چکی تھی، اور اس کے بہت سارے مسائل، مشکلات اور پریشانیاں دور ہو چکی تھیں۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ آپ نے مجھے یہ آیت بتائی ہے، کتنا بڑا تحفہ دیا ہے، کیا میں کسی اور کو بتا سکتا ہوں؟ بہت سے دکھی لوگ ایسے بھی میرے سامنے آتے ہیں جو کہ بہت بے بس ہیں اور بہت پریشان ہیں۔ میں نے اس سے کہا، ہاں آپ کو اجازت ہے، آپ جس کو چاہیں دے سکتے ہیں۔ وہ صاحب چلے گئے، پھر 2 ماہ بعد یا 2.25 ماہ بعد دوبارہ میرے پاس آئے، اور پھر
इस दफ़ा पहले से कहीं ज़्यादा खुश थे। मैंने पूछा क्या बात है? कहने लगे मैंने जिस को बताया अल्लाह पाक ने उसके लिए रहमत के दरवाज़े, बरकत के दरवाज़े, शफा के दरवाज़े और अता के दरवाज़े खोल दिए। उसकी ज़िंदगी में रिज़्क़ में बरकत, उसकी ज़िंदगी में राहत हुई, उसके रिज़्क़ में राहत हुई, उसे शिफा मिली, उसे अता मिली। ख़ास तौर पर जिन लोगों की माली मुश्किलात, माली परेशानियाँ, रिज़्क़ की मुश्किलात, रिज़्क़ की परेशानियाँ थीं, ऐसी दूर हुई कि सब हैरान थे। मैंने कहा हाँ, आप पहले शख्स थे जिनको मैंने ये अमल दिया था, और आपके बाद ये अमल मैंने कई लोगों को दिया। जिसको दिया उसने दिन रात एक कर दिया। अल्लाह पाक ने उसके लिए गैबी रिज़्क़ के दरवाज़े और गैबी रिज़्क़ के ख़ज़ाने खोल दिए, शिफा के दरवाज़े खोल दिए, रिज़्क़ के दरवाज़े, बरकत के दरवाज़े, अता के दरवाज़े, वुसअत के दरवाज़े ऐसे खोले कि वो खुद हैरान हुए। अल्लामा लाहौती फरमाते हैं कि मेरी तरफ से इस अमल की सबको इजाज़त है, और ये भी इजाज़त है कि आप किसी और को भी बता सकते हैं। बस बात खलूस की है और सच्ची तलब और तरब की है कि जितना खलूस लिल्लाहियत से और जितनी सच्ची तरफ से पढ़ेंगे उतना पाएंगे। मेरे पास 1 2 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 100 नहीं, बेशुमार दास्तानें ऐसी हैं जो लोग अपनी ज़िंदगी में हार चुके थे, जिनकी बेटियों के सर में चांदी आ गई थी, हाथ पीले नहीं हो रहे थे कि कहाँ से लेकर आएँ। रिज़्क़ ने तंगी की इंतहा कर दी थी, दुनिया का सारा निज़ाम उनके मुखालिफ बन गया था, बेशुमार मसाइल उनके खड़े हो गए थे। जब भी उन्होंने वला सौफ युअतीका रब्बुका फतरजुआ का अमल पढ़ा, रहमत के दरवाज़े खुल गए, बरकत के दरवाज़े खुल गए, अताओं के दरवाज़े खुल गए, गैबी निज़ाम उनके मुवाफ़िक हो गया।